آج ہم بات کرنے والے ہیں حیدرآباد کے ایک ایسے واقعے کی جس نے نہ صرف ایک خاندان کو گہرے صدمے میں ڈال دیا ہے بلکہ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن، ووٹر رجسٹریشن، ایڈمنسٹریٹو سسٹمز اور عام آدمی کی پریشانیوں کو لے کر بھی کئی اہم سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ سوچیے آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی ہے، پین کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے اور دوسرے ضروری ڈاکیومنٹس بھی ہے، لیکن ایک ڈاکیومنٹ میں آپ کا نام کچھ اور لکھا ہوا ہے، دوسرے میں اسپیلنگ الگ ہے، تیسرے میں ایڈریس پرانا ہے اور چوتھے میں کسی اور طرح کی ڈسکرپنسی موجود ہے۔ آپ ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مہینوں تک کوشش کرتے ہیں، دفتر کے چکر لگاتے ہیں، فارمز بھرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر بھی پوری طرح حل نہیں ہوتا۔ ایسے میں کسی بھی عام آدمی کی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد کے بورا بنڈا علاقے سے سامنے آیا یہ ایک افسوسناک واقعہ اسی طرح کی پریشانیوں کے گرد گھومتا نظر آ رہا ہے۔ 40 سال کے شیخ مجیب کی موت کے بعد ان کے پریوار نے الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے ڈاکیومنٹس میں موجود غلطیوں اور الیکشن کمیشن کے اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی SIR پروسیس کو لے کر کافی پریشان تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ پریوار کیا کہہ رہا ہے؟ SIR پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ڈاکیومنٹ ڈسکرپنسیز کس حد تک لوگوں کو متاثر کرتی ہے؟ اور اس واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پورے واقعے کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حیدرآباد کے بھارت نگر بورا بنڈا علاقے کے رہنے والے 40 سال کے شیخ مجیب اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے اور پریوار کے افراد گہرے صدمے میں چلے گئے۔ پریوار کا دعویٰ ہے کہ مجیب پچھلے کچھ عرصے سے اپنے مختلف آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس میں موجود غلطیوں کو لے کر پریشان تھے۔ ان کے مطابق نام کی اسپیلنگ، ریکارڈز اور ڈاکیومنٹس میں موجود ڈسکرپنسیز نے انہیں ذہنی طور پر متاثر کر دیا تھا۔ پریوار کا کہنا ہے کہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے اسپیشل انٹینسو ریویژن پروسیس کے دوران ان غلطیوں کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ گھر والوں کے مطابق مجیب نے اپنے ریکارڈز کو درست کروانے کے لیے کئی مرتبہ کوشش کی۔ انہوں نے مختلف آفیسز سے رابطہ کیا، درخواستیں دی اور کریکشن پروسیس کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کی۔ پریوار نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ڈاکیومنٹ کریکشن کے لیے ایجنٹس کی مدد لی گئی ہے اور اس پر خاصی رقم بھی خرچ ہوئی، لیکن باوجود اس کے مسائل پوری طرح حل نہیں ہو سکے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تک جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ زیادہ تر پریوار کے دعووں پر مبنی ہیں۔ اتھارٹیز اپنی جانچ کر رہی ہے اور آفیشیل فائنڈنگز کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے نے ایک بڑی بحث کو ضرور جنم دے دیا ہے۔ کیا ایڈمنسٹریٹو اور ڈاکیومنٹ ریلیٹڈ مسائل عام آدمی کے لیے اتنے مشکل ہو چکے ہیں کہ وہ ذہنی دباؤ کا سبب بن رہے ہیں؟ اب سمجھتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس میں غلطیاں آخر اتنی بڑی پریشانی کیوں بن جاتی ہے۔ آج کا دور ڈیجیٹل گورننس کا دور ہے۔ ایک شہری کی پہچان اس کے ڈاکیومنٹ سے جڑی ہوتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہو، گورنمنٹ اسکیمز کا فائدہ اٹھانا ہو، پراپرٹی خریدنی ہو، پاسپورٹ بنانا ہو یا ووٹ دینا ہو، ہر جگہ ڈاکیومنٹس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب مختلف ریکارڈز میں ڈیٹیلز میچ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکیومنٹ میں نام SHAIK ہو، دوسرے میں SHAIKH، کہیں فادرز نیم الگ لکھا ہو، کہیں ڈیٹ آف برتھ میں فرق ہو، کہیں ایڈریس اپڈیٹ نہ ہوا ہو، کہیں جینڈر یا دوسری معلومات میں مسٹیک ہو۔ ایسی ڈسکرپنسیز ویریفیکیشن کے وقت سوال پیدا کر سکتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ صرف کلیریکل ایررز ہوتی ہیں، کئی مرتبہ ڈیٹا انٹری کی غلطی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ ٹرانسلیشن اور سپیلنگ کے فرق کی وجہ سے ریکارڈز میچ نہیں کرتے۔ انڈیا جیسے ملک میں جہاں کروڑوں لوگوں کے ریکارڈز مینٹین کیے جاتے ہیں، ایسے مسائل عام طور پر سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے یہ مسئلہ صرف ایک سپیلنگ مسٹیک نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کی پہچان، اس کے حقوق اور اس کے مستقبل سے جڑا ہوا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ ان ایشوز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب کریکشن پروسیس لمبا ہو جائے یا بار بار ڈاکیومنٹس ریجیکٹ ہوں تو فرسٹریشن اور اینگزائٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ری ایکشنز کی۔ شیخ مجیب کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اس معاملے کو لے کر کافی بحث دیکھنے کو ملی۔ کئی لوگوں نے پریوار کے دعووں پر فکر کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے ڈاکیومنٹ کریکشن پروسیس کو اور زیادہ آسان بنانے کی مانگ کی۔ کئی سوشل ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کریکشن اور گریونس ریڈریسل میکانزمز کو بہتر بنانا چاہیے۔
ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک شخص کو اپنے ریکارڈز درست کروانے کے لیے مہینوں تک بھٹکنا پڑے تو سسٹم میں کہیں نہ کہیں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ دوسری طرف الیکشن اور گورننس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ووٹر ویریفیکیشن اور ریویژن ایکسرسائزز کسی بھی ڈیموکریسی کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ایکوریٹ ووٹر لسٹ الیکشن پروسیس کی ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن ایکسپرٹس یہ بھی مانتے ہیں کہ عوام تک صحیح اور واضح معلومات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جب انفارمیشن کی کمی ہو یا افواہیں پھیل جائیں تو لوگوں میں خوف اور کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کمیونیکیشن اور اویئرنیس کسی بھی ویریفیکیشن ایکسرسائز کا اہم حصہ ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ ڈسکرپنسیز کا سامنا صرف ایک یا دو لوگ نہیں کر رہے۔ ملک بھر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے ریکارڈز میں کسی نہ کسی قسم کی غلطیاں موجود ہیں۔ کسی کے نام کی سپیلنگ الگ ہے، کسی کے فادرز نیم میں فرق ہے، کسی کی ڈیٹ آف برتھ ریکارڈز میچ نہیں کرتے، کسی کا ایڈریس پرانا ہے، اور کئی لوگ سالوں سے ان مسائل کو درست کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریالٹی یہ بھی ہے کہ کریکشن کے لیے مختلف قانونی اور ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز موجود ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کو ہر وقت ان کی پوری معلومات نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کئی لوگ ایجنٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو غلط مشورے مل جاتے ہیں اور کچھ لوگ اننیسیسری پیسے اور وقت دونوں ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کی ایک اور ریالٹی بھی ہے، اور وہ ہے مینٹل سٹریس۔ آج کے دور میں معاشی دباؤ، گھر کی ذمہ داریاں، روزگار کے چیلنجز اور ایڈمنسٹریٹو مسائل مل کر کئی لوگوں کے لیے ایموشنل برڈن بن جاتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب ایک شخص لگاتار انسرٹینٹی اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے تو اس کی ایموشنل ویل بینگ متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی ایڈمنسٹریٹو یا لیگل ایشو کو صرف پیپر ورک کا مسئلہ سمجھنا ٹھیک نہیں، اس کا انسانی پہلو بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر فائل کے پیچھے ایک انسان ہوتا ہے، ہر اپلیکیشن کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے، اور ہر ڈیلے یا کنفیوژن کا اثر کسی نہ کسی کی زندگی پر پڑتا ہے۔ شیخ مجیب کا واقعہ اسی انسانی پہلو کو سامنے لا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ضرورت اویئرنیس کی ہے۔ لوگوں کو وقت پر اپنے ڈاکیومنٹس چیک کرنے چاہیے، نام، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ اور دوسری ڈیٹیلز کو ویریفائی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈسکرپنسی نظر آئے تو اسے فوراً درست کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری ضرورت ٹرانسپیرنسی کی ہے۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کریکشن پروسیس کو اور زیادہ یوزر فرینڈلی بنانا ہوگا۔ عام آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس ڈاکیومنٹ کے لیے کہاں اپلائی کرنا ہے اور کتنا وقت لگے گا۔ تیسری ضرورت اکاؤنٹیبلٹی کی ہے۔ اگر کسی شخص کا جینیون کریکشن کیس لمبی مدت تک پینڈنگ رہے تو اس کے لیے ایفیکٹو گریونس ریڈریسل میکانزم ہونا چاہیے۔ چوتھی ضرورت ہے اویئرنیس کیمپینز کی۔ ویریفیکیشن اور ریویژن ایکسرسائزز کے دوران عوام کو صاف اور واضح انفارمیشن ملنی چاہیے تاکہ افواہوں اور کنفیوژن کو کم کیا جا سکے۔ اور پانچویں ضرورت مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے حد سے زیادہ پریشان نظر آئے تو اس کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس کی بات سنی جانی چاہیے، اس کی مدد کی جانی چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر پروفیشنل سپورٹ حاصل کرنا بھی اہم ہے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل تنہا نہیں نکالا جا سکتا۔ کبھی کبھی سپورٹ سسٹم ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ناظرین، حیدرآباد کے شیخ مجیب کا واقعہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اس معاملے کی حقیقت اور تمام پہلوؤں کا تعین انویسٹیگیشن کے بعد ہی ہو سکے گا، لیکن اس واقعے نے ڈاکیومنٹ مینجمنٹ، ووٹر ویریفیکیشن، پبلک اویئرنیس اور مینٹل ویل بینگ سے جڑے کئی اہم سوال ضرور اٹھائے ہیں۔ آج جب ہم ڈیجیٹل گورننس اور ایڈمنسٹریشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سسٹم کا اصل مرکز انسان ہوتا ہے۔ ڈاکیومنٹ ضروری ہیں، ویریفیکیشن ضروری ہے، ٹرانسپیرنسی ضروری ہے، لیکن انسانیت اور رہنمائی بھی اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر ریکارڈ کے پیچھے ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے اور اس انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہوتی ہے، اور ہر کہانی کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو محسوس کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس پورے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ڈاکیومنٹ کریکشن پروسیس کو اور زیادہ آسان بنانا چاہیے؟ کیا پبلک اویئرنیس کیمپینز میں اضافہ ہونا چاہیے؟ اور کیا ایڈمنسٹریٹو سسٹمز کو عام آدمی کے لیے اور زیادہ ایکسیسیبل بنانا وقت پر صحیح ہے؟ اپنی رائے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور منصف ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔